علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ غریب گھر میں اگر اچھے رشتے آتے ہیں نا تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری تو بچی کی قسمت کھل گئی، لیکن قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ ہماری مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ 5 بہنوں کے بعد میں ایک بھائی ہوا اور اس کے بعد امی نے سوچا کہ بس جلدی جلدی رشتے کر کے اپنا فرض ادا کر دوں، کیونکہ امی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہا کرتی تھی، اور ایک رشتہ جیسے ہی اچھا آیا تو میں تیسرے نمبر پہ تھی، امی نے فوراً ہاں کر دی۔ 2 بہنیں ابھی مجھ سے بڑی بیٹھی تھی اور امی نے میرے لیے ہاں کر دی۔ مجھے بڑی تعجب سا ہوا، کیونکہ انہیں میں پسند تھی، ان کے گھر والوں کو میں پسند تھی۔ میرا ناک نقشہ بہت نازک سا پتلا سا تھا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لڑکی پسند ہے، اور گھر بار ان کا اچھا تھا، کاروبار اچھا تھا، سیٹ کہلاتے تھے، تو اس لیے امی نے فوراً ہاں کر دی اور کہہ دیا کہ میں پہلے اس کا کر دوں گی، بعد میں اور لڑکیوں کا کروں گی۔ اور بس اسی طریقے سے میرا رشتہ طے ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد میں ہی میری شادی ہو گئی، کیونکہ میں نازک تھی، میں خوبصورت تھی، دکھنے بھالنے میں اچھی تھی، گھر والوں کا مجھ پر دل تھا۔ جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنے گھر لے کر گئے، اور وہاں پر میری ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ سیٹ کہلاتے تھے وہ، ان کا کاروبار بہت اچھا تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اس گھر کے اندر کسی عورت کی کمی محسوس ہوا کرتی تھی۔ میری 4 نندیں تھیں جو کہ سب چھوٹی چھوٹی تھی، اور بس میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا جیسے میری شادی جلدی ہو گئی میں بھی ان کا فرض ادا کر دوں گی۔ لیکن میرے جو سسر تھے ان کا مزاج تھوڑا الگ تھا، وہ تھوڑے اس مزاج کے تھے کہ ایک تو اپنی شان شوکت کے آگے وہ اپنے آپ کو کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کا جو تکبر تھا وہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ میرے شوہر جو تھے انہیں بہت جلدی کسی سے بھی پیار ہو جایا کرتا تھا، کسی کی ہنسی اچھی لگتی تو کسی کی آنکھیں اچھی لگتی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ سیٹوں کے گھروں کے اندر یہ سب کچھ چلتا ہے۔ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ جو میرے سسر تھے ان کی خود کی 4 شادیاں ہو چکی تھی، اور چاروں میں سے کوئی چلی گئی تھی، کوئی بھاگ گئی تھی، تو کوئی مر گئی تھی۔ اسی طریقے سے میں بھی اس گھر کے اندر بیاہ کے گئی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ میرے لیے ہر چیز کہنے سے پہلے حاضر ہو جایا کرتی، کیونکہ میرے جو شوہر تھے ان کا مزاج تھوڑا اس طریقے سے تھا جیسے کہ آج کل کے ہیرو کا ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی اور آ جاتا اور پھسل جاتا۔ میں دکھنے بھالنے میں خوبصورت تھی، اس لیے اب ان کا دل مجھ پر آ گیا تھا، اور اسی طریقے سے کچھ دن کا سلسلہ بہت ہی اچھا چلا۔ کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو میں ماں کے بھی نہیں جایا کرتی تھی، میں اپنے گھر کو چپٹ کے رہ گئی تھی۔ لیکن ہاں، میرا جو مزاج تھا وہ تھوڑا نازک ہونے کی وجہ سے میرے ہسبینڈ مجھے بہت زیادہ اس طریقے سے لاڈ لڈایا کرتے ہیں جیسے کہ میں اس گھر کی کیا دنیا کی خوبصورت لڑکی ہوں، اور مجھے وہ چیزیں بہت اچھی لگتی۔ میری خلیری جو بہن تھی اور میری جو خالہ تھی وہ ان چیزوں سے بہت ہی جلس فیل کرا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ جب میرا رشتہ ہوا تھا تو ان کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا۔ 1-2 بار تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس کا کوئی چھوٹا بیٹا ہوتا یا تو ہم اپنی لڑکی کا بھی اس سے کر دیتے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک ہی آدمی سے 2 عورتیں بھی چلی جایا کرتی، 2 بہنیں بھی چلی جایا کرتی تھی۔ ہم نے ہنسی مذاق میں اس چیز کو لے لیا اور ٹال دیا۔ لیکن جیسے وقت گزرا، سب سے پہلے میری بیٹی ہوئی، مال جائیداد کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے سسر کو جو تھا بیٹے کا ارمان تھا، اور ان کا موڈ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے خود نے بھی اپنی شادیاں اس لیے کی تھی کیونکہ جائیداد کی وجہ سے وارث چاہیے تھا انہیں، اور میرے یہاں پر لڑکی ہو گئی۔ پہلی لڑکی میں تو چلو تھوڑا بہت صحیح سے رہے، پھر دوسری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی۔ اسی طریقے سے میری بہت جلدی بچے ہوئے، کیونکہ میرے شوہر نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ میرے یہاں پر بیٹی ہوتی چلی جا رہی تھی اور مجھے ڈر لگا رہتا تھا۔ پیار میں تو ان کی کمی نہیں آ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کمی محسوس ہوا کرتی کہ انہیں بیٹے کی ضرورت تھی۔ میرے سسر نے مجھ سے بات کرنی بند کر دی، جبکہ وہ میرے سسر میرا اتنا خیال کرا کرتے تھے، وقت سے پہلے ساری چیزیں حاضر کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس بار میرے سسر نے مجھ سے کھل کر کے کہا کہ ہمیں بیٹا چاہیے۔ بیٹا اور بیٹی دینے کے لیے تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہے، لیکن میں کیسے سمجھاتی ہوں انہیں؟ میں بھی چپ ہو گئی۔ بس میں نے ان سے ایک ہی بات کہی کہ جو بھی دے گا اللہ ہم تو لے لیں گے۔ لیکن میرے سسر نے کہا کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے،
میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی امی سے بھی کئی بار کہا کہ امی، میرے سسر نے مجھے اس طریقے سے کہا۔ امی نے کہا جب اللہ تعالیٰ دے گا اولاد خود بخود صبر آ جاتا ہے، جو بھی وہ دے گا ہم خوشی خوشی لے لیں گے۔ لیکن اس بار کیا ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم بیڈ ریسٹ کرو، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، میری بہنوں میں سے کسی کو لے آؤ، کیونکہ میری امی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میری بہنوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ لیکن میری خالہ نے فوراً سے ہاں کر دی اور کہا کہ میں اپنی لڑکی کو بھیج دوں گی۔ پاس میں گھر تھے، اسی لیے میری خالہ کی جو لڑکی تھی وہ آ گئی۔ میری خالہ کی لڑکی کو میں نے 2 مہینے پہلے بلایا تھا، بہت بھروسہ کرا کرتی تھی میں اس کے اوپر، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بھروسے قابل ہے، بچپن سے ہمارے ہی گھر میں پلی تھی، کیونکہ وہ اکیلی تھی، اس وجہ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو لے آؤ۔ اور وہ بھی گھر پہ آنے کے بعد میں بہت اچھے سے پورے گھر کو اس نے سنبھال لیا تھا، میرے سسر کا خیال رکھتی، گھر والوں کا خیال رکھتی، بچوں کو نہلانا دھلانا سب کچھ کرا کرتی، اور اس طریقے سے ہماری زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں سے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک کھٹک سی ہوئی کہ رات کے ٹائم پہ وہ میرے ہسبینڈ کے کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ میں نے کہا تو اس نے کہا کہ جیجو کو پانی کی ضرورت تھی، اس لیے میں پانی دینے گئی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گئی، میں نے سوچا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ میں اپنے بیڈ پہ سے نہیں اٹھ پا رہی تھی، میری حالت بہت بیکار تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر بہت زیادہ خون کی کمی ہے اور اس بار بچہ جو ہے آپریشن سے ہوگا۔ ہمیشہ سے میرے بچے نارمل ہو رہے تھے، لیکن گھر والوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ڈاکٹر تو اسی طریقے سے کہتے رہتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ آرام کرو، ہر چیز مجھے میرے کمرے میں لا کے دے دیا کرتے۔ کمرے ہمارے گھر کے اندر کمی نہیں تھی، کئی کمرے تھے۔ جب سے میں پریگننٹ ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ نے ایک علیحدہ سے کمرہ کرا رکھا تھا، اس کو تیار کر رکھا تھا، اسی کمرے کے اندر وہ زیادہ تر سوتے بیٹھتے اٹھتے، کیونکہ میرے کمرے کے اندر میرے بچوں کا شور گل رہا کرتا، تو وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا مجھے سکون چاہیے، اس لیے میں نے یہ والا کمرہ پکڑ رکھا ہے۔ میں نے بھی چپ ہو گئی، میں نے کوئی بات نہیں، اپنا آرام سے آپ وہاں پر رہو۔ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی میں انہیں بلا لیا کرتی۔ سیٹوں کے کمروں میں کمیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے گھروں کے اندر بہت کمرے ہوتے ہیں، اور ان کمروں میں کیا کیا ہوتا ہے یہ وہی جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ میں بھروسہ کرتی رہی ان کے اوپر، اور وہ میرے پیچھے کیا کر رہے تھے مجھے نہیں پتہ تھا۔ میری خلیری بہن جو تھی وہ زیادہ تر ان کے ساتھ کھانا کھاتی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، اور میں یہ سوچتی کہ وہ میرے ہسبینڈ کا خیال رکھتی ہے، بھائی مانتی ہے، اور اکثر وہ دونوں کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ میں تھوڑا اس کو باہر لے جاؤں، کبھی یہ بھی اگر گھر سے چلی گئی تو کیا ہوگا، جبکہ ہمارے گھر میں نوکروں کی کمی نہیں تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ایک لڑکی کا کسی لڑکے پہ دل آ جائے، ویسے بھی میرے جو شوہر تھے وہ ان کا دل اس طریقے سے تھا کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی کسی پہ بھی آ جاتا تھا۔ یہ بات مجھے میری شادی کے بعد پتہ چلی تھی، جب وہ اکثر بیٹھ کے بات کرا کرتے۔ لڑکیاں یہ ساری چیزیں چھپا لیتی ہیں، لیکن آدمی جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھپاتا۔ انہوں نے اپنے شادی سے پہلے کے جتنے بھی کیس تھے وہ سارے مجھے ایک ایک کر کے بتائے تھے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی، چپ ہونا میرا کام تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور کچھ دن کے بعد میں پتہ چلا کہ میرے یہاں پر پھر ایک بیٹی ہوئی۔ اس بار میری چوتھی بیٹی تھی۔ میرے سسر بہت ناراض ہوئے، انہوں نے بہت کچھ کہا سنا اور ناراض ہو کر کے وہ چلے گئے۔ لیکن وہ کہہ کر گئے کہ اب مجھے پوتے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ میں چپ رہی۔ 3 دن تک میرے ہسبینڈ میرے کمرے میں نہیں آئے، میرے سسر بھی نہیں آئے، میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بس خاموشی ہو کے میں رہ گئی۔ اور پھر 3 دن کے بعد میرے سسر نے آ کر کے ایک فیصلہ سنایا کہ ہمیں بیٹے کی تمنا ہے، اس گھر کو وارث چاہیے۔ میں نے خود نے اتنی شادیاں کری ہیں، میں اپنے بیٹے کا نکاح کراؤں گا۔ یہ سننے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا بابو جی آپ کو تو پتہ ہے میری 4 بیٹیاں ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ انہوں نے کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسی گھر کے کسی کونے میں تم پڑی رہنا۔ کیا میں پڑی رہنے والی چیز تھی؟ بیٹیاں ہونے کے بعد میں ایک ایسی چیز بن گئی تھی جسے کہہ دیا تھا کہ ایک سائیڈ میں پڑے رہنا۔ جس گھر کے اندر میرے حکم کے مطابق سارے کام ہوا کرتے تھے، ایک پتہ بھی نہیں ہلا کرتا تھا، آج اس گھر کے اندر مجھے ایک نوکرانی کی حیثیت سے رکھا گیا اور صاف یہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنے مقام پہ رہو، دوسری اپنے مقام پہ رہے گی، اور میری خلیری بہن سے ان کا نکاح کرا دیا۔ میں بہت روئی، میں نے بہت کچھ کہا ان سے، لیکن کسی نے نہیں سنی، اور یہاں تک کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا اگر نہیں رہا جاتا تو 4 لڑکیاں لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔
ہمیں لڑکیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں لڑکا چاہیے کیونکہ ہمیں وارث چاہیے، اس گھر کا وارث چاہیے۔ میرے کمرے میں سے میرا سامان نکال کے اس کا سامان رکھا گیا۔ اس کا سامان کیا، اس کے لیے تو نئی طریقے کی ساری چیزیں لی گئی تھیں، اور اس سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں وارث چاہیے ورنہ ہم تیسری لے آئیں گے۔ میری خلیری بہن میری سوتن بن کے رہ گئی۔ اس نے ایک بار بھی یہ خیال نہیں کرا کہ 4 بچوں کو لے کر کے کہاں جائے گی، کیونکہ وہ شروع سے یہ کہتی تھی کہ کاش تمہارے جیسے گھرانے کے اندر میری بھی شادی ہو۔ میری خالہ خود کہتی تھی کہ اگر کوئی اور لڑکا ہوتا نا ان کا تو میں اس کی شادی اس سے کر دیتی تھی۔ سیٹھ گھرانہ ضرور تھا، لیکن اتنے ساروں کے بیچ میں نا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی تھیں، اس گھر کے اندر وارث نہیں ہوتے تھے۔ ان کی نسل کے اندر لڑکوں کی کمی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگ شادیاں کرتے اور لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے اور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میری بھی زندگی کے ساتھ میں کچھ ان لوگوں نے اسی طریقے سے کرا۔ مجھے بڑا خیال آیا کہ کتنے ارمانوں کے ساتھ اس گھر کے اندر آئی تھی میں ڈولی کے اندر بیٹھ کر کے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ قسمت میری کیا سے کیا کرے گی۔ آج میری بچیاں بوجھ بن گئی تھی۔ جو باپ میرے بچوں پہ جان دیا کرتے تھے، آج وہ میرے بچوں کو پوچھ بھی نہیں رہے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر زیادہ پریشان کرو گی تو ہم اس گھر سے بھی نکال دیں گے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر کے اس گھر کے اندر ایک کونے میں رہتی رہی۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزر گیا۔ اب میرے ہسبینڈ زیادہ تر اپنی دوسری وائف یعنی میری خلیری بہن کے ساتھ رہتے، نہ مجھے پوچھتے نہ میرے بچوں کو دیکھتے بھی تو اس نظر سے دیکھتے جیسے کہ ایک بوجھ، کہ 4 لڑکیاں ہیں، اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی اس گھر کے اندر عورتوں کی بددعائیں رچ بس گئی تھیں۔ ساتھ میں میری بددعا بھی ان کے ساتھ میں تھی، کیونکہ انہوں نے میری پوری زندگی خراب کر دی تھی۔ وہ بہن جس پہ میں جان دیا کرتی تھی، وہ بہن جسے میں اتنا پیار کرا کرتی تھی، اس نے میرے بارے میں ایک بار نہیں سوچا، اور میرے شوہر کے ساتھ میری چھاتی پہ آ کر سوتن بن کر کے بیٹھ گئی۔ کیا اسے کبھی میرے بچوں پہ ترس نہیں آیا؟ کیا کبھی اس نے نہیں سوچا کہ میں ان کے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں؟ اسے تو اور بھی مل جاتا، لیکن کیا میری زندگی میں کوئی اور آ سکتا تھا؟ 4 بچیوں کی ماں کو کون پوچھے گا؟ وہ تو ویسے ہی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ میری زندگی کو انہوں نے ایک نرک بنا دیا۔ پورا گھر کا کام میں کرا کرتی، اور اسی بیچ میں اللہ کا حکم ہوا پھر سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ میرے بھی پاس آتے تھے، اس کے بھی پاس جاتے تھے۔ سب سے پہلے مجھے اللہ نے ایک بیٹا نوازا۔ 4 لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا میرے ہوا، ایک بیٹا اس کے ہوا۔ اس کی زندگی میں پھر سے پہلے ہی بہار آ گئی، میری زندگی میں پھر بعد میں بہار آئی، لیکن اب تو زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ہونے کے بعد میں جو مقام اس کو ملا تھا، بیٹا ہونے کے بعد وہ مقام مجھے نہیں ملا، کیونکہ میرے ساتھ 4 بیٹیاں تھیں۔ میرے سسر کا، میرے شوہر کا جو دماغ تھا وہ اسی کے اوپر لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر طریقے سے اپنے قابو میں رکھا کرتی تھی۔ اس نے ایسا جادو کرا، اس طریقے سے